السلام علیکم ایوری بڈی، اور مہربانی تشریف آوری کی بنانے کا۔ آج دو ایشوز کے اوپر آپ کو تکلیف دی ہے۔ ایک تو آج 1 مئی ہے، لیبر ڈے ہے، اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو کہ اس وقت ملک میں انتہائی بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ریگارڈنگ دا لیٹر آف دا 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ میں نے اپنے دو دوستوں کو، ابو ذر نیازی صاحب کو اور خالد خورشید صاحب کو بھی تکلیف دی ہے کہ یہاں بیٹھیں اور آپ سے گفتگو کریں۔ ایک تو لیبر ڈے کے بارے میں، جب ہماری حکومت تھی تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ایک سیریس قسم کی ایفرٹ جو تھی اس کو انیشیٹ کیا گیا تھا، اس کو شروع کیا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی بیچ منجدار کے اس کو ڈیریل کیا گیا، اور وہ ہمارا جو ایک ویژن تھا، خان صاحب کا جو ویژن تھا عمران خان کا، وہ انفارچونیٹلی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ تو ہم اس آج کے دن لیبر ڈے کے اوپر ہم اپنے ورکر کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی خدا تعالیٰ نے موقع دیا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے، تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہوگی وہ ورکر کمیونٹی کی ویلفیئر ہوگی۔ ورکر ہو یا کسان ہو یا جو بھی ہو، جس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اس کی مضبوطی اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے، سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں میں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب تو اس موقع کے اوپر پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ کمپلیٹ یکجہتی کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کل ایک تماشا لگایا گیا ٹی وی کے اوپر، سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان 6 لیٹرز کے بارے میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹر کے جو مندرجات تھے ان کے عین مطابق آگے بڑھا جاتا۔ وہ خط جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا، سو اٹ ڈیزروڈ نوٹس بائی دی چیف جسٹس انڈر آرٹیکل 184(3)، لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں کیا گیا، اور وہ ایگزیکٹو کو ایڈریس فارورڈ کیا گیا، اور چیف پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور اس کی جو اس کے ہیڈ کو بھی آپ ہی اس کا تعین کریں اور وہ اس معاملے کو دیکھے۔ اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو 2 لوگوں جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکٹو بھی تھا، دوسرا آف کورس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز ہیں۔ تو ایک امپلیکیٹڈ شخص کو رسپانسبلٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائیں اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ اس کو انکوائر کر سکے، اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے، وہ خود بذات خود ایک کرائم تھا ہماری نظر میں، ایک جرم تھا جس کے مرتکب چیف جسٹس صاحب ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ جن صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا انہوں نے ریکوز کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایگزسٹنٹ ٹی او آرز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکوں گا۔ تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا، سو موٹو لیا، اور 6 ججز کا یہ 7 ججز کا تو ایک ریکوز کر گیا تھا، 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور وہ ریکوز کر گیا۔ باقی 6 ججز کا بینچ تھا، تو اس کی کل پہلی جو موٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیجیے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کہ ان 3 اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹرفیئرنس کی، اس کو انڈورس کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے گیا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو
انویسٹیگیٹ کریں. لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر, اس میں وہ سارا وقت جب کہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹرفیرنس میرے عہد میں نہیں ہوئی اور انٹرفیرنس اندر سے بھی ہوتی ہے. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشری ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ, ایٹ لاہور ہائی کورٹ, ایٹ بلوچستان ہائی کورٹ, ایٹ پشاور ہائی کورٹ, اور آلسو ججز سٹنگ آن آئدر سائڈ آف ہیم ان دیٹ سپریم کورٹ بینچ, ان تمام کی جو کنٹینشن تھی, چیف جسٹس صاحب کی واحد آواز ہے جو اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تھی, اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرفیرنس نہیں ہو رہی, یا یہ کہ میرے دور میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی. حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران, یہ اس وقت سینئر پیوری جج تھے, ان کی پریزنس میں ہم نے اپنے جو سبمیشنز تھی وہ کی تھی ریگارڈنگ انٹرفیرنس بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بائی دی ایگزیکٹو. تو ان کا یہ کہنا کہ جی ان کے دور میں نہیں ہوا ڈز ناٹ مین کہ انٹرفیرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹرفیرنس نہیں ہو رہی. ہماری کنٹینشن یہ ہے, جیسے کہ پاکستان کے تمام جج صاحبان کی ورچولی اب یہ کنٹینشن ہے کہ انٹرفیرنس پاسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے, اور جب تک ہم کوئی کریڈیبل میکنزمز نہیں ڈیولپ کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی. اور ان کریڈیبل میکنزم کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو اوریجنل لیٹر آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے, دیٹ مینس دی ایگزیکٹو اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دیئر آپریٹرز, ان کے خلاف اگر آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ انٹرفیرنس جاری رہے گی. یہ ہماری کنٹینشنز ہے. سو آج کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو اس کو ٹریس کر سکتے ہیں آپ ٹو ون کیس ہدیبیہ پیپر ملز. اس کے اوپر جب اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں, فیض آباد دھرنے کے بعد گیا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر رسپانس نہیں کیا تھا, اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی بسکیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. سو ایک صرف کیس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کا کانڈکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اوور ٹو ابوذر. ادھر ہی بڑھا دیں. ہاں یہ میں کر دیتا ہوں, آپ کریں, میں کرتا ہوں, آپ بات شروع کریں. بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ میری نظر میں جو اس وقت جوڈیشری کا ہے, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو ہمارے آئین کے اندر ایک سیلینٹ فیچر ہے. یہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے 2015 میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ کا بنیادی خد و خال جو ہیں آپ کے آئین کے اندر اس کے اندر فال کرتا ہے, اور اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ذاتی ایشو بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں آپ کے آئین کے ہے اندر وہ کہتے ہیں ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے جو ہم سب پاکستانیوں کا ہے وہ ایک بنیادی حق ہے جو ہر اس شخص پہ جو اس ملک کا شہری ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس. اگر جوڈیشری کے اندر انٹرفیرنس ہے, اس کے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو جو ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی حق ہے میرا, آپ کا, ہم سب کا, وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے یا ایون ان سارے ججز کا بھی ایشو نہیں ہے, وہ ہم سب کا ایشو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں اور بڑے بڑے لکھاری گزرے ہیں, فلاسفرز گزرے ہیں, وہ کچھ باتیں کر گئے ہیں, کچھ اصول بتا گئے ہیں, وہ کسی خواب یا خیال میں نہیں بات کر کے گئے. ان کی بڑی ایک ویل ریڈ وہ لوگ تھے, انہوں نے بڑی ایک پرنسپلز دیے آپ کو جس پہ
ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آج سے تقریباً 2500 سال پہلے سب سے پہلے بات کی کہ ریاست کے اندر جو فنکشنز ہیں 3 ستون جو ہوتے ہیں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، یہ ایرسٹوٹل کہہ گیا 2500 سال پہلے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر بادشاہت بنتی ہے یا ڈسپوٹزم بنتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے. پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا، جج تھا اصل میں، مونٹیسکیو. کیوں ایبسولوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ کرپٹ بھی کرتی ہے آپ کو ایبسولوٹلی. یہ فرینچ رائٹر تھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی باڈی بنا دیں ہم ملک کے اندر جس کے اندر کوئی چیک نہ ہو، یہ ایسا ادارہ بنا دے وہ کسی قانون کے پابند نہ ہو، تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا کہ ایبسولوٹلی وہ کرپٹ ہی ہو جائے گا. کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون قاعدے کے تحت کام نہیں کرے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا. اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جو ہیں آپ کے پامال ہو گئے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا ایک ریاست نے جس کو کہتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو. اب جوڈیشل ریویو کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ کیا ایگزیکٹو اور اس کے افسر، اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ کسی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو پھر جوڈیشری کا کام آتا ہے، اس نے دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، تو اس ایگزیکٹو ایکشن کو اس نے آن دا ٹچ سٹون آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اس کے لیے اگر جوڈیشری کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے باہر ہو. اگر ایگزیکٹو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے، اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی، انصاف کر پائے گی؟ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہیں پہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل پروسیس میں تو جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا، ایگزیکٹو پہ چیک رکھنے کا، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بات وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئرنس ہے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ میرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیئرنس. اگر آپ کے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی بڑے احترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے. اگر انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا. دیٹ مینس اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ریکرنگ پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ اب اس کو فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ریکمنڈیشنز لی، ویو پوائنٹ لیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا، پچھلے میں 2 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو، میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری پریکٹس ہے، تو اس جج کی ایدر ٹرانسفر ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نان اسٹیک ایکٹر سے بھی بارڈرز کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں پولیٹیکل کیسز میں. اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لیے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے تو شعر و شاعری بھی لکھ دی ہے اور بڑے کلیئر ورڈز میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں، اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوگی. ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس انٹرفیئرنس چل رہی ہے، ہمارا پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اگر جج آف دا ہائی کورٹ
کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, میرے کام میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس کر رہا ہے, اس کو آپ ایز اے چارج شیٹ لیں. وہ ایلیگیشن نہیں ہے, وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ چارج شیٹ ہے اس ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب ایگزیکٹو نے ڈسپیل کرنا ہے امپریشن یا برڈن آف پروف کہ ہم نہیں کر رہے. یہ ان کا الزام نہیں ہے, یہ چارج شیٹ لگائی ہے انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر. اب اس کو دیکھیں, اس کو آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں آپ کا جوڈیشل پروسیس نے کام کیا کیا. ٹرائلز ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. کس طرح ٹرائل ہوا, کس طرح چلا, کسی کو کوئی خبر نہیں. جو پتہ لگتا تھا, جو ہمارے وکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے, نو انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ آف دا میڈیا. تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں, آپ کے قانون میں, اس پہ پورا نہیں اترتے تھے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا. کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسیس مل گئی, لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے پک اینڈ چوز ہوتا ہے, ہر شخص کو نہیں دیا اندر جانے دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیکھے, جس کو ہم پبلک کہتے ہیں. تو کچھ 12 لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے, جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا, اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں, نہ ہمارے باقی وکلا کو پتا تھا, نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں, ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے. جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کا کون لوگ ہیں, یا تو وہ 100% تقریباً 99% خاموش ہوتے تھے, یا جواب دیتے تھے ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو ان سے پوچھا پبلک ایٹ لارج کا مطلب کیا ہے, تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا. تو ان کو اس وجہ سے طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا, آپ نے یہ جواب دینا ہے. پبلک ایٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اس ملک کے جتنے لوگ ہیں, ان کا دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے. اس وجہ سے پھر 12 گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے. جج صاحب کو بھی جلدی ہے, بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ. 12 گھنٹے کیس چلا, ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا, 342 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنے دی گئی, اپنے وٹنسز نہیں پیش کرنے کی دی گئی آپ کو اپرچونٹی. پھر ٹرائل ہوا, جس طرح خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل سیف گارڈز نہیں دیے گئے. یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ میری ریزنیبل اپریہنشن ہے. عام آدمی بھی بیٹھے گا, اگر وہ سارے کو دیکھے گا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا, تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہے. ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے بائی ہک یا بائی کروک. ہم نے کرنا ہے کنوکٹ. وہ سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا ہے, نہیں دکھانی جھلک. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی, غیر آئینی, وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے. کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا, جیرمی بینتھن. اس نے کہا تھا آل دا سینسٹر پلانز آر ایگزیکیوٹڈ بیہائنڈ دا ویل, کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. چھپانا تھا, نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیلز بھی فائل ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب ڈسکس ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کتنی فضول بات ہے, مذاقہ خیز بات ہے کہ ایک کیس میں خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کے کانٹینٹس کو ٹویسٹ کیا, اور اس ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا کیا کہ نہیں کیا, وہ سائفر اس کیس کے ریکارڈ کا پارٹ بھی نہیں ہے. تو کیسے آپ کو پتہ لگا وہ ٹویسٹ ہوا؟ آپ نے اوریجنل سے کمپیئر کیا. یہی چیزیں چھپائی گئیں تاکہ لوگ نہ بولیں, لوگ سوال نہ کریں, میڈیا سوال نہ کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا ٹرائل کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں, ایک اور بات بھی میں آپ پہ کر دوں ساتھ, یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, الزام نہیں لگا رہا میں. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ ہمیں جوڈیشری سے آروز دیں. وہ فیصلہ آتا ہے, ہمیں نہیں سنا گیا, اس میں نوٹس بھی نہیں کیا گیا.
رات کو ہیئرنگ ہوتی ہے, لائیو دیکھی آپ نے, وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن پروسیس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, ہم پہ یہ الزام بھی لگ گیا. حالانکہ ہم چاہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جوڈیشری سے آروز لیں, اور پھر ہماری اپریہنشن سچ ثابت ہوئی. وہ آپ نے دیکھ لیا, یہ تو آروز نے جو بیڑا کر لیا, 55 ارب روپیہ عوام کا ضائع کیا کہ چوری ہوا مینڈیٹ والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دیے. سب کو پتہ ہے فارم 45 پہ کیا ہوا. پھر بلے کے نشان کے کیس کی ججمنٹ آتی ہے, الیکشن کمیشن پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں, پھر وہ رات کو کیس فکس ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب ہم نے ریزرو سیٹس کے کیس کا پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, 2 پٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تقریباً 4 ہفتے ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. ہم نے فارم 45 سے ریلیٹڈ اوور آل ریگنگ پروسیس میں جو دھاندلی ہوئی ہے, جو آروز کا گھنونا کردار تھا اس الیکشن میں, ہم نے پٹیشن فائل کی, وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. 9 مئی کے ایشو پہ بھی ہم نے 25 مئی کو ہم نے, ہاں بالکل 9 مئی کو جی ہم نے پٹیشنز فائل کی. ہمارے کیسز نہیں لگتے, ہم رجسٹرار کا صاحب کے پاس جاتے ہیں, ارلی ہیئرنگز کی درخواست بھی دے دی ہیں, ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے, کیا وہ ہمارے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کر رہی ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ فیکٹس ہیں. ہمارے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اب یہ ریزرو سیٹس کا کیس, میں آخری بات کروں گا, یہ اتنا کرٹیکل کیوں ہے؟ اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ حلقوں میں, اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے, اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ان کا ٹینیور 3 ایئرس کا کر دیں گے, اور وہ ہم فکس کر دیں گے کہ ایکسٹینشن کائنڈ آف مل جائے گی. تو اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں, جس طرح کا ڈرافٹ لا آ رہا ہے, اس کے تحت کچھ ججز جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے آگے, ان کا ایز چیف جسٹس ٹینیور ختم ہو جائے گا, اور کچھ ججز کو 3 سال مل جائیں گے, اور انکلوڈنگ دا کرنٹ چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اب یہ کیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ریزرو سیٹس کے کیس سے. وہ کیسے؟ اگر ہماری ریزرو سیٹ جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئیں, اگر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ہمیں ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں, تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی, نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی, کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے. تو کیا پہلے آپ نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا, منورٹیز اور ہماری ریزرو سیٹس کے جو لوگ ہیں اور ویمن کے جو ریپرزنٹیشنز ہیں, اس کے بغیر پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا, پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا. باقی آپ نے الیکشنز کیے اس کے تحت, فیڈریشن کا مذاق بنا لیا آپ نے. تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس چیز کو آپ سیریسلی لیں, اور ہمارے ریزرو سیٹس کا کیس جو ہے اس کو فکس کریں, کیونکہ ہماری یہ بڑی اپریہنشن ہے, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اور یہی عمران خان صاحب, کل میں ان سے ملا, انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس وقت جس طرح چیف جسٹس صاحب چلا رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کو, کیونکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اور دیکھیں آخری بات ہے, بس ختم ہے, یہ کون لوگ ہیں جو ججز کی پرسنل ڈیٹیلز میڈیا پہ لیک کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خوبصورتی ہے, آپ ججز کو کرٹیسائز کریں, آپ بالکل کرنا چاہیے. آپ کو کوئی ججمنٹ پسند نہیں آتی, آپ اختلاف کریں, لیکن آپ پرسنل اٹیکس نہیں کریں. ان کی فیملی کی ڈیٹیلز, ان کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز, ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز, ان کی ٹریول ہسٹری, ان کے بینک سٹیٹمنٹس, یہ کون لوگ ہیں جو ریاست سے بھی اوپر چل کے کام کر رہے ہیں, ان کی چیزیں لیک کر رہے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ بابر ستار صاحب کے ساتھ یہ ہوا, کل سپریم کورٹ میں بولا گیا اس بات پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا ابھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں, ان کی ڈیٹیلز کس نے لیک کی؟ بندیال صاحب تھے, ان کی ساس کی فون کال کس نے ریکارڈ کی؟ دیکھیں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ قانون سے باہر رہ کے وداؤٹ اینی وارنٹ
کون لوگ ہیں جو لوگوں کی پرائیویسی انفرنج کر رہے ہیں؟ وہ تو بعد کی بات آئے گی نا، کیا اس میں بات ہو رہی ہے. پہلا سوال ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں، کسی کا آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پریویسی انفرنج کر رہے ہیں. اس وجہ سے پرائم منسٹر آفس کی ریکارڈنگز بھی آ جاتی ہیں باہر. کیا کوئی ایسے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں جس پہ نہ کوئی قانون لگتا ہے نہ کوئی آئین کی شکل لگتی ہے؟ اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کا جب اپنا کیس تھا، ان کا جو آرگومنٹس تھے، میں کورٹ میں سننے جاتا تھا ان کا کیس، ان کا مین فوکس تھا اے آر یو نے میری ڈیٹیلز جو نکالی ہیں، میری پراپرٹیز جو تھی لندن میں میری وائف کے نام پہ، بچوں کے نام پہ، وہ غیر قانونی طریقے سے نکالی ہیں، غیر آئینی طریقے سے نکالی ہیں. اس وجہ سے یہ ریفرنس کویش کریں آپ. طریقہ کار غلط تھا. کون تھا جو ان کی ڈیٹیلز نکال کے لایا تھا؟ تو کیا یہ آرگومنٹ باقی ججز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا کہ ان کی ڈیٹیلز کون نکال رہا ہے، ان کی پریویسی کون انفرنج کر رہا ہے؟ اس وجہ سے جوڈیشل پروسیس آپ لوگوں جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. انلیس لوگوں پہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، لوگوں کو آپ پہ جو مرضی کہہ دیں آپ کورٹ میں بیٹھ کے، ہمیں لیکچر دے دیں کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا. لوگ تب بھی مانیں گے جب آپ وہ فیصلے کریں گے جو پاورفل لوگوں کو پسند نہیں آتے، تبھی لوگ مانیں گے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہیں ہے. تھینک یو. جناب خالد خورشید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات کا شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 6 لیٹر لکھا، 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا، اس کے اوپر کیس سٹارٹ ہوا. وہ جو لیٹر ہے اس کا سارا متن بھی آپ سب کے اوپر پوری قوم کے سامنے آیا ہوا. اور شروع میں جس وقت ٹیمپو سیٹ کیا گیا اس کو ججز لیٹر کے اوپر اور مخصوص ماؤتھ پیسز سے ٹی وی پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ایک مخصوص پارٹی کے ہیں. پھر اس کے اوپر بینچ بنا. پوری تفصیل حسن رؤوف صاحب نے بتائی ہے. بہرحال میں اس کے آگے پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر آ رہا ہوں کہ ایکچوئل اس کا یہ جو پریشر کس کے لیے ڈالا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس کا فیڈ بیک ہے، تو اس میں کچھ طرف سے تو یہ بھی ہے کہ جب پریشر آیا انکار کیا تو اکراس دا بارڈر قتل کی دھمکیاں آ رہی تھیں. اب آپ سوچیں کہ قتل کی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تمہاری فیملی کدھر ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. کوئی جج کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کیا کون کرتا آ رہا ہے پچھلے 75 سال میں. اور اب یہ جو پریشر تھا یہ کس چیز کے لیے تھا، کس کو ٹارگٹ کرنا تھا؟ توشہ خانہ کیس میں نیب کا جو چیئرمین تھا پچھلا، اس نے ریفیوز کیا اور اس نے ریزائن کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں اس نے ریزائن کیوں کیا تھا. اس نے ریزائن اس لیے کیا تھا کہ میں 12 ارب روپے والے کی کوئی میں انکوائری نہ کروں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس آرمی چیف کی کچھ جائیدادیں نکل آئیں. تو یہ ہمارا مہذب معاشرہ تو نہیں ہے نا، ہم انسان تو نہیں، ہم پاکستانی جو ہے نا ہم تو کم ہی ہو گئے اب کہ ہم انکوائری کریں کہ بھائی تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے ہے. یہ نہیں، یہ لیک کیسے ہوئی ہے، یہ انفارمیشن. یہ کوئی سیاستدان ہوتا تو اس کی تو چمڑی ادھیڑی جاتی. وہ جس کا نکلا اس کو پنش کر دیا گیا، مزید کوئی انکوائری نہیں ہے. اور وہ کریکٹر والا تھا پچھلا نیب کا چیئرمین، اس نے ریزائن کیا تو اپنے لیے چن کے ایک نیب کے چیئرمین کو لایا گیا. اور توشہ خانہ کا کیس، پھر آپ کا القادر کا کیس، پھر آپ کے جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں، عدت کا کیس. مطلب تم قتل کی دھمکیاں دو، تم اتنے بے شرم تو نہ ہو جاؤ، تم اتنے بغیرت تو نہ ہو جاؤ کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، آپ ہندو مذہب میں جائیں، یہودیوں میں جائیں، اس پوری انسانی تاریخ میں کوئی مجھے ایک کیس لا کے دکھائے جو یہ عدت والا کیس. اور یہ جو کورٹس نے کیا کس طرح کیا، یہ ججز کا جو لیٹر بتا رہا ہے یہ اس طرح ہوا ہے. کسی کی انسان کمزوری تو ہر کسی کے ساتھ ہی، کوئی نہ کوئی صاحب مل گیا ہوگا جس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگی ہوگی. آؤ جی خان صاحب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ کر دو، عمران خان کی کردار کشی اس طرح کرو.
پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ یہ ظلم کرو. یہ جو ججز کا لیٹر آیا ٹھیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے, آئین میں تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ججز کو خود بھی سٹینڈ لینا چاہیے, لیکن یہ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان جیل میں بنی گالہ میں, آپ ساری میڈیا جو زمان پاک میں تھی, کوئی ایک دن تھا ایسا نہیں تھا جس میں باہر سے میڈیا ہٹی ہو. مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان میاں والی گیا؟ کیا عمران خان کوئٹہ گیا؟ کیا عمران خان اسلام آباد آیا؟ کیا عمران خان نے وہ قتل کیا تھا وہ کوئٹہ کے جو وکیل کا جس کے اوپر کیس ہوا؟ وہ تو شکر ہے اس کی کویشمنٹ ہوگی. کہ کس نے ایف آئی آر کیا تھا؟ کون سزائیں دینے کے اوپر تلا ہوا تھا؟ اور یہ جو پورا مذاق بنایا گیا, جو کورٹس کے اندر, وہ جو جیل کے اندر کورٹس بنائی گئی خان صاحب کی, پھر اس کے بعد آپ لیڈرز کا, شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ دیکھ لیں, ہم عمر سرفراز چیمہ ایکس گورنر رہا ہے, عمر سرفراز چیمہ. ہمارے جو کہ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی ایکس چیف منسٹر ہے, 2 دفعہ چیف منسٹر ہیں, ان کو کسی سے ملاقات, فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی. شاہ محمود قریشی, مطلب آپ پاکستان کی پالیٹکس میں اس جیسا بندہ لا کے دیکھیں, 2 دفعہ ہمارا فورن منسٹر ہے, اتنا سلجھا ہوا. کیوں جی؟ کیوں؟ تو قانون تو ہے ہی نہیں نا, پسند ناپسند کی بات ہے. فرزانہ راجہ بالوں سے گھسیٹا گیا, کیوں؟ ادھر مطلب خالی پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی جو طیبہ راجہ ان ہمارے جو عوام کی عزت نہیں ہے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے. یہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا. آج اگر ہمارے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں پہ گزر رہی ہے, کل کو آپ کی, یہ میں پی ڈی ایم کو کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو اس پہ انوالو ہے, آپ کی ماؤں بہنوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے, اللہ نہ کرے. تو کس قسم کا پاکستان یہ بنا رہے ہیں؟ میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ہمبلی کہ یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ یہ سپرمین کی کوالٹیز ہیں, یہ آئرن مین ہے کیا ہے کہ 2 منٹ کے اندر لاہور سے پشاور یہ میاں والی گئیں. ویڈیو فوٹیجز ہیں, وہ باہر روڈ میں پروٹیسٹ کر رہی تھی. وہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہی تھی؟ کہ ان کے لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا, چلو آپ نہ مان لیں, ہمارا تو لیڈر تھا نا, کتنی تضحیک آمیز طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی. رینجرز کبھی بھی سمن کی تعمیل نہیں کرتی. رینجرز کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں یونیفارم والے بندوں کو بھیجا گیا؟ پولیس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ چلو زمان پاک سے تو خان صاحب آ رہے تھے نا. ادھر اس دن میں خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا, یہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جس وقت پولیس ہی پولیس تھی. اسلام آباد آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے 23 مارچ کو. خان صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری تھی, اسلام آباد کے اس وقت کے آئی جی کو میڈلز دیے گئے تھے. تمہارے پاس اتنے تگڑے ایوارڈ یافتہ پولیس ہے, کیوں نہیں گرفتار کروایا؟ نہیں, لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا یہ فالس فلیگ ہے, اشتعال دلانے کے لیے لوگ باہر نکلے. طیبہ یہ صنم جاوید تو پروٹیسٹ کر رہی تھی, ادھر سے سب فوٹیجز گرفتار کیا گیا. یعنی اس سے بڑی کیا بے شرمی اور بغیرتی ہو کہ سب کو پتہ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے غلط کیس ہوا, اس کے اوپر ضمانت ہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگل کے بادشاہ ہیں, ہم جو مرضی کریں, ہم نہیں چھوڑتے, جو کرنا ہے کرو. یہ میسج ہے. ہم نہیں میاں والی میں جا کے بند کیا گیا. تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ اور خان صاحب کی پوری اسٹرگل انصاف کے ساتھ, اور جو اس ملک کے لیے, میرے ملک کے لیے جس نے انصاف کی جنگ لڑی, آج اس کے ساتھ یہ ہوا. سقراط کا ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں, جب وہ علم کی اور ہدایت کی باتیں کرتا تھا, اس کو کہا یہ گمراہی کی باتیں کرتا, اس کو زہر کا پیالہ دیا. تو یہ, اور ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وہ جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کے اوپر ہم ہنستے تھے, ہم کہتے تھے اس طرح کے لوگ ہی کہیں. آج یہ معاشرہ ایسا بنا رہے, ہمارے سامنے ہے کہ غلط ہو رہا ہے, خاموش بے حس ہیں, ڈھیڑ بنے ہوئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہیں؟ 12-13 لاکھ تو تنخواہ ہوگی نا, کس کی لے رہے ہیں؟ کوئی ایجنسیز دے رہی ہیں اس کو, پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ نے آئین اور قانون کی وہ پروٹیکشن کرنی ہے, لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی ہے. کر کیا رہے ہیں وہ؟ اور پھر جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے جسے جنگل کا بادشاہ چلا رہا,
جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے، جو چاہے کر لے، نہیں چھوڑتا ہوں عالیہ حمزہ کو، جاؤ جو کر سکتے ہو کرو. اور ججز کو مینج پریشر کیا ہوا ہے، اور صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کی ذات، عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن اس حد تک گرے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ملاوٹ کر دی، 2 مہینے تک ٹیسٹ نہیں کرنے دیا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا، اور جس وقت ہم نے حاصل کیا اس وقت یہاں پہ کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی جوڈیشری نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی. ہم نے اسلام کے اعلیٰ اقدار کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی پاکستان. اور اسلام میں کیا ہے، جب مدینہ میں قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری پہ، تو چوری کا قانون کیا تھا؟ ہاتھ کاٹنا تھا. جب سزا ہوئی ہاتھ کاٹنے کی تو وہ باثر خاندان کی تھی، انہوں نے سفارشیں کرائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. یہ تھا قانون. اس وجہ سے 10 سے 15 سال میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں. کوئی ایٹم بم یا میزائل سے نہیں کیا انہوں نے. یہ اصول تھا. آج یہ اصول یورپ میں، امریکہ میں، جس معاشرے میں آپ جس مرضی مذہب کے ہوں، جس معاشرے میں انصاف ہے اس معاشرے نے مضبوط بننا ہے، ترقی یافتہ بننا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک جو نیچے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ میں، ان کو انتہائی شوق ہے. سارا تو بتایا حسن رؤوف صاحب نے اور ابو سر سلمان نیازی نے. ان کا مخصوص ایک شوق ہے کہ خان اور صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے سننا ہے، وہ کسی اور نے نہیں سننا. اور جس وقت ملٹری کورٹس کا کیس آتا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلے، وہ انہوں نے نہیں سننا، کیونکہ اس میں ان کے فیصلے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں. پہلے انہوں نے جب ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو ان کے ڈیسیجنز تھے، اس ٹی ٹی پی کو انہوں نے ATC بھیج دیا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں بھیج دیا. اور پولیٹیکل ورکرز کو جب آیا آلریڈی سیٹل کیسز ہیں، خود نہیں سن رہے، جان بوجھ کے ڈیلیز کروائی جا رہی ہے، تعطل کا شکار کیا جا رہا ہے. تو یہ جو قانون ہے نا، اس نے ملیا میٹ کر دینا، پھر کسی نے نہیں بچنا. نہ بادشاہ نے بچنا ہے، نہ چوکیدار نے بچنا ہے، کسی نے نہیں بچنا ہے. نہ کوئی ادارہ رہے گا، نہ عوام رہے گی، نہ، کیونکہ یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ جو ہو رہا ہے. اور یہاں پر خان صاحب نے کہا کہ اپنے کیسز کے اوپر خان صاحب کی ابھی تک ٹوٹل ملاقاتیں 250 کے قریب ہیں، یا 200 یا 250 ملاقات، جس میں یہ یاد رکھیں کہ تمام خان صاحب کے کیسز کی ہیئرنگ اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، جبکہ نواز شریف 2200 سے 2500 صرف رجسٹرڈ اس کی ملاقاتیں ہیں، اور اس کا کوئی اس میں وکلا شامل نہیں. ہمارے خان صاحب کے ملاقاتوں میں تو وکلا بھی شامل ہیں، تو 80% وکلا ہیں کیونکہ سارے کیسز اندر ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی، یہ ڈسکریمنیشن، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی جس حساب سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ججز کا لیٹر ہے، یہ کوئی پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو خان صاحب اور لیٹر میں بھی آپ دیکھیں، جب خان صاحب کے کیسز تھے، ذکر بھی اس لیٹر میں، آپ پشاور ہائی کورٹ میں، آپ لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کوئٹہ ہائی کورٹ میں، صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کیسز ہیں. اور انہوں نے، ججز نے الزام لگایا کہ ایجنسیز انوالو ہیں اس کے اوپر، ایجنسیز کروا رہی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. ایک منٹ. یہ پاکستان بار کونسل کا ایک اعلانیہ ہے جو کہ انہوں نے ایشو کیا تھا، سائنڈ ہے. یہ ہم ممبران پاکستان بار کونسل اور پاکستان بھر کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد منچ جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور ایسے عناصر کو سخت سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سن کر فیصلہ کریں. یہی ڈیمانڈز ہماری ہیں: فل کورٹ، ڈیلی ہیئرنگ
اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو اس عدالت سے ڈسوسیٹ کریں. وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جسٹس کر سکیں. کنسیکوینٹلی انہیں چاہیے کہ باقی جج صاحبان جو فل کورٹ میں ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کریں. اور جاتے جاتے ایک بات اور کروں گا کہ جس بے دردی اور بے رحمی سے پنجاب حکومت اس وقت کسانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، برتاؤ ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی غلط قدم ہے. ان کے بیسک حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو ان کی پروڈکشن کاسٹ سے کم قیمت کے اوپر گندم فروخت کرنے کے لیے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت نے اور اس کی پاسٹ حکومتوں نے بغیر ڈیمانڈ کے ایویلویٹ ہونے کے انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ گندم جو ہے اس کو بیچنا ہے. تو وہ گندم بیچی جا رہی ہے ان پریفرنس ٹو دا ویٹ پروڈیوس آف دا فارمرس. ان کا معاشی قتل ہے یہ، اور جس بے دردی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر اسٹرانگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہماری پنجاب کی لیڈرشپ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور باقاعدہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مطالبات کے حق میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اپنی ٹوٹل اینڈ انیکویکل سپورٹ ٹو دا فارمر کمیونٹی. کسانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور پوری ہر وہ قدم اٹھائیں گے ہماری لیڈرشپ جو ہے لیجسلیٹرز اینڈ ادروائز جو کہ پاسبل ہوگا تاکہ ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مل جائے. اس سلسلے میں جو کے پی کی حکومت ہے انہوں نے ایک قدم یہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ پنجاب کے جو کچھ فارمرز سے جو ان کو گندم اگر وہ نہیں بیچ پا رہے تو وہ ان کی اوریجنل پرائس کے اوپر وچ از 3900 وہ اس کے اوپر ان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے جو میرے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کسان جو ہیں پنجاب کے وہ وہاں کے پی حکومت کو اپنی گندم بیچنے شروع کر دیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. کوئی اگر سوال ہو تو جی جناب. دیکھیے میں ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ انہی ایشوز کے اوپر جو ہم نے ریز کیے اس پر رہیں، لیکن آپ کا کل کا ہمارا بیانیہ پڑھ لیجئے. کل ہم نے جام کو جو بیانیہ جاری کیا ہے جو ہم کرتے ہیں ڈیلی ورچولی کل کور کمیٹی کے بعد اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جب تک خان صاحب فری نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ٹیک اپ نہیں ہوگا. سو کوئی نہ آ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن پارٹی کے اندر آنا جو ہے اس وقت جب تک کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں. جی جس طریقے سے آپ نے چیف جسٹس صاحب کی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو عدلیہ ہے آپ ان کو مبینہ طور پر ان کی مداخلت ہو رہی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جنرل قانون کی خانم خورشید صاحب نے بات کی، جنرل بادشاہ کی خانم خورشید صاحب نے بات کی، لیکن خیبر پختونخوا میں دن دہاڑے پشاور کے اندر پاکستان سے ایک انصاف کا ایکٹیوسٹ جو ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں. لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب تک کیا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس کامران جو ہے ان کو کس سے اٹھایا ہے اور اب تک اس میں کیا پیش رفت ہے؟ ایک سیکنڈ میں یہ جواب یہ دیں گے، لیکن میری ایک بات سن لیجئے. ایک بندہ اغوا ہوا ہے، انتہائی غلط کام ہوا ہے، شکر ہے ریکور ہو گیا. پی ٹی آئی کے جب بندے روز اغوا ہو رہے تھے تو آپ نے آواز اٹھائی تھی؟ مجھے پتہ ہے یہ تو پی ٹی آئی ہماری حکومت میں ہے نا. جب ہو رہے تھے جو ان کو ایڈریس ایجنسیز جو کر رہی تھی، جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا کوئی آواز اٹھی؟ جب ان کو فورسبلی ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کرائی جا رہی تھی تو کوئی آواز اٹھی تھی؟ بڑا آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یار. بات آ رہے آپ کو جواب مل رہا ہے. سنیں یار میری بات جواب لے لیں. زبیر صاحب نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے. ایکچولی ایجنسیز کا یہ کام ہے
دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ایجنسیز کا کام ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے بیڈ روموں میں گھسیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو گھسیٹیں, عورتوں کو بالوں سے گھسیٹیں, کسی کو کہیں تم ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. جو اس وقت ہائیسٹ ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ لکھ کے چیخ کے بول رہے ہیں دہشت گردی روکنا ایجنسیز کا کام ہے. بارڈرز سنیں بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ملٹری کا کام ہے. جو ایکچول کام ہے اس کے اوپر آ جائے. آپ کا جو جی بی میں بھی ہمارے ادھر کچھ جگہوں پر یہ عناصر ہیں جس کو ہماری ایجنسیز ڈیل کر رہی ہیں. اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے, وہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے. پچھلے 10-15 ہفتوں میں یا 8 ہفتوں میں چن کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ادھر. ہمسائے ممالک سے رو نے آ کے کیا ہے, اور وہ جو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, یہ کام ایجنسیز کا روکنے کا, یہ کام ہے ایجنسیز کو پکڑنے کا, نہ کہ یہ کہ بھائی علی ایوان کی ہم نے علی ایوان کو اٹھانا ہے, اس کی اس سے ہم نے پریس کانفرنس کروانی ہے, پھر اس کا سزا معاف. فاروق حبیب سے پریس کانفرنس کروانی ہے, جب وہ پریس کانفرنس کرے ساری سزائیں معاف. دوسرے جو کوئی اور پریس کانفرنس کرے سزائیں معاف. جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ رگڑے پہ جائے گا. آپ صحافی آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. یہ جو ایکچوئل کام ہے وہ ان کا کام. اور کوئی ایک سیکنڈ جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنا رائٹ ٹو کرٹیسزم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں, وہ اس ملک کے شہری ہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. آپ اس کو طریقہ کار ہے نا, اگر اریسٹ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ رات کو گھر سے جا کے اٹھا لیں آپ. ہمارے میں اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈاکوؤں میں کیا فرق ہوگا, اگر رات کو جا کے مافیا میں کیا فرق ہوگا؟ جی جناب بالکل. ایک سیکنڈ بس, ایک سیکنڈ ہو گیا آپ کا بھائی, ہو گیا. زبیر جی پلیز, آپ کے سوال ہو گئے ہیں بھائی, ہو گیا ہے آپ کا, نہیں اور نو مور. آپ ادھر اس کی باری ہے. تینوں میں سے کسی ایک کے کامنٹ کے لیے کہا تھا, تینوں کو کامنٹ کے لیے کہا تھا. آج انہوں نے ماشاءاللہ کامنٹ کیا ہے. آج مزدوروں کا آگے دینا ہے, اور مزدور کے جو عام آدمی کا سوال ہے کہ جب بیٹھ کے تینوں سامان باتیں کر رہے ہیں کہ جی آڈیو لیکس ہو گئی, ذاتی ہو گئی, ایجنسی نے یہ کر دیا. 3.5 سال گورنمنٹ تھی, پرائم منسٹر آپ کا تھا, صدر آپ کا تھا, پنجابی گورنمنٹ آپ کی تھی, کیپیٹل گورنمنٹ آپ کی تھی صاحب, جی بھی میں سی ایم تھے. کون سی ایسی لیجسلیشن کی گئی, کوئی ایک لیجسلیشن بتا دیں جس سے ان آڈیو لیکس کے جو راستہ روکا گیا ہو. گلشن بیدی کی آڈیو لیک تبدیل ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ارسلان صاحب کے ساتھ. میں جواب دیتا ہوں. لیجسلیشن بتا دیں مجھے میں دیکھیں, آپ بڑی زبردست قسم کی بات کریں. مجھے یہ بتائیں کون سی لیجسلیشن ہے جس پہ ان کو اجازت ہے کہ یہ ویڈیوز بنائیں. چلو لیجسلیشن, آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئین میں ججز انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں؟ جوڈیشری کہاں پر ہے؟ ججز خود رو رہے ہیں. آئین پاکستان میں تو ایکسٹرا لیجسلیشن ہوئی ہے. آپ نے ایکچولی جو لیجسلیشن ہے اس کو فالو کریں, مسئلہ سب ختم ہے. تھینک یو. گڈ.